بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشی عزت مآب میرے اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق بخشی اور تراویح میں جو پارہ پڑھا گیا ہے 7واں پارہ، اس کی چند آیتوں کی تفسیر سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کی تراویح میں 7واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی تاثیر کو بیان کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اتنا اثر انگیز ہوتا ہے جس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جب مسلمانوں پر مکہ کے اندر زندگی تنگ ہو گئی، ان کے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا اور صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو مکہ والوں کو سکون نہیں ہوا، ان کو چین نہیں آیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے وہاں پر بھی اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر نجاشی بادشاہ سے شکایت کیا کہ یہ مسلمان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یہ ان کو بیٹا نہیں مانتے، ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح سے بھڑکایا۔ تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت ابو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، بس سیدھے سورہ مریم اٹھائی اور اس کی چند آیتوں کی تلاوت شروع کیا۔ جیسے جیسے تلاوت کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے نجاشی بادشاہ کا دربار ہلتے جا رہا تھا
اور ان کے دل کے اندر کپ کپی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ نجاشی بادشاہ کا پورا دربار ہل گیا، جو بھی درباری تھے، حواشی تھے، وہ سب کے سب زار و قطار ہونے لگے اور سب ایمان لے آئے۔ اللہ نے اسی کو یہاں پر بیان کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں نے ان آیتوں کو سنا جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ فیض بولتے ہیں اس برتن کو جو پورا لبالب بھرا ہوا ہو، ان کو ان کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، مما عرفوا من الحق، جب انہوں نے حق کو پہچانا اور کہنے لگے ربنا آمنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہوں میں لکھ دے، اور ہم کیوں ایمان نہیں لائے؟ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہم کیوں ایمان نہیں لائے جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں داخل فرمائے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ آیت کریمہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جب آدمی کے پاس حق آ جاتا ہے، اگر اس کے اندر حق کے انکار نہ ہو تو وہ حق بات کو قبول کرتا ہے، اور انسان حق بات کو اسی وقت قبول نہیں کرتا جب اس کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ 4 چیزیں انسان کے اندر اگر ہو تو وہ حق کو پہچانتا ہے، اور 3 چیزیں اس کے اندر آ جائیں تو وہ حق کا انکار کر دیتا ہے۔ کیسے حق کو پہچانا جا سکتا ہے؟ اللہ نے مما عرفوا من الحق کہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حق کو پہچاننے کے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہو، حب دنیا سے خالی ہو۔ جو آدمی دنیا پرست ہوگا وہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ جیسے نجاشی بادشاہ، اس کو ڈر ہوا کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے تو ہماری تخت چلی جائے گی، حق جانتے ہوئے بھی اس نے حق کو قبول نہیں کیا، دنیا کو اس نے ترجیح دیا۔ تو جس کے اندر دنیا طلبی ہو اور دنیا کی محبت ہو، اسے حق کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط ہے کہ جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی جاہل بھی رہے گا، نہیں جانے گا، تو اسے حق کی پہچان نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہو، گھمنڈ نہیں ہو، حسد نہیں ہو۔ بہت سے لوگوں نے حسد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر سچ کو قبول نہیں کیا۔ جیسے یہودیوں کے سامنے ایک دم واضح بات آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حقیقی طور پر پہچان لیا۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے پہچان لیا، لیکن حسد کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر وہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے اور وہ حق کو نہیں پہچانے۔ تو تیسری شرط ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط ہے کہ حق کو سننا چاہیے اور سننے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آدمی حق بات سنے گا ہی نہیں تو پھر اسے حق معلوم نہیں ہوگا، اور حق معلوم نہیں ہوگا تو حق بات کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی حق بات سنتا ہے اور اس کے اندر دنیا کی محبت ہو، اس کے اندر جہالت ہو یا اس کے اندر گھمنڈ ہو، تو آپ لاکھ اس کو سمجھائیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے مفسرین نے یہ 4 شرطیں بیان کیا ہے۔ اگر آدمی حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے دنیا کی محبت دل سے مٹانی ہوگی، اسے علم حاصل کرنا ہوگا، تکبر چھوڑنا ہوگا اور حق بات کو سننا ہوگا۔ جب آدمی حق بات سنتا ہے اور حق بات انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے تو اس کی دنیا چینج ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے آدمی کے زبانی طور پر اسلام کا دعویٰ کرے، وہ زبان سے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل کی گہرائی میں ایمان چلا جائے۔ تو جس کے دل کی گہرائی میں ایمان چلا جائے اور اللہ کی توحید بیٹھ جائے، اللہ کا خوف بیٹھ جائے، تو اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے،
اور اس کے جب وہ قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں یا تو سمجھتے نہیں ہیں، یا سمجھتے ہیں تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں۔ او اشد قسوہ من الحجارۃ او اشد قسوہ، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے کہ لاکھ اس پہ ہم قرآن کی باتیں سنتے ہیں، حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اور دل سے حق بات کو قبول کرے گا تبھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ نے یہاں پہ اس آیت میں یہ بھی کہا کہ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہے۔ ایوری ون، ہر گروپ کا، ہر گروہ کا آدمی سوچتا ہے کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مومنوں کا ایک امتیاز بتلایا ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، لیکن اللہ سے امید ضرور رکھتے ہیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں امید ہے، ہمیں طمع ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ امید ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے، اور یہ خواہش ہونی چاہیے۔ آدمی کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون کہاں ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے، دنیا میں کسی انسان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ تعلیم دیا ہے۔ اس میں سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو تم ان پاک چیزوں کو حرام مت کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر قرآن اور حدیث کے دلیل کے کسی چیز کو حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے تو یہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام کر سکے۔ اور اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی جو ہے کسی حلال کو حرام کرنے کے 3 درجات مفسرین نے بیان کیا۔ کسی بھی حلال کو حرام کرنے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے اس حلال کو حرام کہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے، اپنے اوپر ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے اس قسم کو توڑنا ہوگا، اور اس قسم کو توڑ کر جو اس نے کہا ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ زبان سے آدمی اپنے آپ پر اگر کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ آدمی اعتقاداً دل سے کسی چیز کا انکار کر دے، دل سے کسی حلال چیز کو حرام کر دے۔ دل سے حرام کرنے کا یعنی طریقہ یہ ہے کہ دل سے جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر دے۔ دل سے سوچے کہ یہ چیز حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھائیں گے، جبکہ شریعت میں اس کی حلت ثابت ہے، قرآن سے حدیث سے اس کی حلت ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی دل سے کسی حلال چیز کو حرام کرتا ہے تو وہ آدمی کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اس آدمی کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی زبان سے حرام نہ کہے اور دل سے بھی حرام نہیں کرے، لیکن عملاً اس کو چھوڑ دے، عملی طور پر وہ کام نہ کرے، عملی طور پر وہ قسم کھا لے کہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ بھی اگر ثواب سمجھ کر کے چھوڑتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے کسی حلال چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ 3 درجات ہوتے ہیں کسی بھی حلال کو حرام کرنے کا، اور اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے کھائیے، راہبوں کی طرح، جوگیوں کی طرح اور بخشوں کی طرح، جو اللہ نے دنیا کی نعمتیں دیا ہے اور جو دنیا کی لذتیں دیا ہے، آدمی اس سے محروم نہ رہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے وقت آدمی اسراف سے کام نہ لے،
ولا تعتدوا، آدمی لذائذ دنیا کے اندر، دنیا کی ہی چیزوں کے اندر اس طرح سے غرق نہ ہو جائے کہ اس کو آخرت یاد نہ آئے، یا وہ اللہ نے جو چیزیں اس کے لیے اس کو دیے ہیں اس کے اندر وہ اسراف کرنے لگے۔ اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ باقی جو اللہ نے حلال کیا ہے آدمی کو اسے کھانا چاہیے اور اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کبوتر کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ تو حرام سمجھتے ہیں۔ میں نے کلکتہ میں سنا کچھ لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے غلط عقیدے، خاص طور سے ہمارے جو گمراہ بھائی ہیں ان کے یہاں اس سلسلے میں غلط عقیدے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پرندوں کو کھانا جائز قرار دیا ہے جو پنجوں سے نہ پکڑتا ہو، تو کبوتر کھانا جائز ہے۔ کچھ لوگ گائے کے گوشت کو ہی کھانے کو حرام سمجھنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس کے اندر بیماری ہے۔ اللہ نے جس کو حلال کیا ہے اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ بیماری آپ کے خون کے اندر ہے، بیماری آپ کے جسم کے اندر ہے۔ ہر انسان کے اندر بیماری ہے۔ بخار انسان کے اندر نہیں ہے، فیور ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہائی ہو جائے تو آپ نڈھال ہو جاتے ہیں۔ شوگر ہر انسان کے اندر ہے، زیادہ ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو چیز حلال کیا ہے اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ نے انہی چیزوں کو حلال کیا ہے جو اب اللہ کے بندوں کے لیے مفید ہے۔ اس لیے اللہ جو نعمتیں دے اسے آدمی کو کھانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس پارے کے اندر بیان کیا ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہے۔ قسم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی لغو قسم کھائے، ایسے ہی بات چیت ہو رہی ہے اور اپنے بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے واللہ تاللہ باللہ بولتے رہتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ جیسے آپ عربوں کو سنا ہوگا ہر بات میں واللہ 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 بولتے ہیں، تو ان کا مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد اپنی بات کے اندر زور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں یمین لغو قسم۔ اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کہتا ہے کہ جو لغو قسم ہے اللہ اس پر گرفت نہیں کرتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ دوسری قسم ہوتی ہے قسم کی، وہ ہے یمین غموس، جھوٹی قسم۔ آدمی جھوٹی قسم کھائے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی چیز کو بیچنے کے لیے، جیسے دکانوں میں لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے میں صحیح بول رہا ہوں، یہ اس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں ہے، یہ تو 49 روپیز خرید ہی ہے، تو آپ کو ہم صرف 50 روپیز میں دے رہے ہیں، حالانکہ خرید اس کی 25 ہوتی ہے۔ تو اسے جھوٹا قسم بولتے ہیں۔ یہ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، یہ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے وہ ہے کہ آدمی آئندہ مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر گئے اور میڈم سے کچھ انبن ہو گئی تو آپ نے قسم کھا لی، جاؤ اللہ کی قسم آج میں رات میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ اب آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر کے کھانا نہیں کھائیں گے، اب پورے گھر والے پریشان۔ تب کیا کرنا؟ ایسی صورت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی ایک مرتبہ قسم کھا لیا، غصے میں قسم کھا لیا کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سارے گھر والے بھوکے رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دیا کہ اس طرح کا اگر کوئی آدمی قسم کھائے تو اسے چاہیے فلیحنث، اسے چاہیے کہ اپنا قسم توڑ دے، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور وہ کام کرے جس کے اندر بھلائی ہو، جس کے اندر اچھائی ہو، جس کے اندر سب کے لیے بھلائی ہو۔ تو اگر آدمی ایسے قسم کھا لیتا ہے تو اس کو قسم توڑ دینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی برے کام کی قسم کھائے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، جیسے کوئی آدمی قسم کھائے کہ آج اللہ کی قسم میں شراب پیوں گا تو اس پر کوئی جو ہے کفارہ نہیں ہے، یہ جو ہے غلط قسم ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی
ایسے مستحب کام کرنے کی قسم کھاتا ہے یا نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اس کو قسم توڑ دینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم کا کفارہ کی 4 صورت اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ایک مسکین کا بعض مفسرین نے جو ہے 1 پاؤ یعنی 1/4 سا بتلایا ہے، ربع سا، اور اکثر جو حدیث آتی ہے اس میں نصف سا کا ذکر ملتا ہے۔ نصف سا کے حساب سے یا ربع سا کے حساب سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، جو 6.25 کلو 6.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت ہے او کسوتہن، یا انہیں 10 مسکینوں کا کپڑا پہنائے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو تیسرا آپشن ہے کہ غلام کو آزاد کرے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو چوتھا آپشن اللہ نے دیا ہے، وہ ہے صیام 3 ایام، 3 دن کا روزہ رکھنا۔ ذالک کفارۃ لایمانکم، اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے جو ہے قسموں کا کفارہ ہے۔ تو اگر آدمی ایسی قسم کھائے جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ قسم کو توڑنا خیر من التمادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس قسم پہ اڑے رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی قسم کو توڑ دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی اور شراب کے ساتھ اور بھی کچھ چیزوں کی بڑی برائی بیان کیا۔ شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے وہ ہر برائی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شراب پینے والا جہاں بھی جاتا ہے لوگوں سے جھگڑا کر لیتا ہے، لوگوں کو گالی دیتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، گھر میں جاتا ہے تو بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے۔ وہ یہ یعنی اتنی بری چیز ہے جس سے انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو بے شک شراب، ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے وہ حرام ہے۔ والمیسر، یہ جوا، یہ لاٹری، یہ گھوڑے کا ریس، یہ کبوتر کا ریس، یہ سب کے سب قمار بازی ہے، یہ جوا بازی ہے، یہ حرام ہے۔ والانصاب، یا وہ چیز جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کے لیے نصب کی جائے، یا زمانے جاہلیت میں جو تیر کے ذریعے سے پھال نکالتے تھے، اللہ نے ان چاروں چیزوں کو کہا رجسن، یہ سب ناپاک چیز ہے۔ ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اور رجس سے ہی اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، دوسرا کہا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے کیونکہ شیطان کے وسوسے سے پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز اللہ نے کہا فاجتنبوہ، تو اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آدمی اس سے نہیں بچے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے لا یفلح الانسان الا باجتنابها، انسان جب تک ان 4 چیزوں سے بچے گا نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لأن الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، اس لیے کہ فلاح بولتے ہیں آدمی مقصد کو حاصل کر لے، اور جس چیز سے اللہ نے ڈرایا ہے اس سے آدمی کو نجات مل جائے، وہی فلاح ہوتا ہے، وہی کامیابی پاتا ہے۔ تو آدمی اگر ان چیزوں سے نہیں بچے گا تو تیسری چیز ہے کہ اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ شراب جو ہے اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہے۔ جو چیز اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اس کا کرنا حرام ہے یا اس کا استعمال حرام ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز سے بھی روکتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے آدمی کو اس گھٹیا چیز کے ایک دم قریب نہیں جانا چاہیے۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے شراب پینے کی وجہ سے، کتنے گھر تباہ ہو گئے، اور ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا، جو کئی کئی فیکٹریوں کے مالک ہوتے تھے، کئی کئی بلڈنگوں کے مالک ہوتے تھے، جب انہیں شراب اور جوا بازی کی لت لگی تو ان کی ساری جائیداد ختم ہو گئی، ساری پراپرٹی ختم ہو گئی۔
اس لیے ہمیشہ انسان کو ایسی چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام تھے جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تو ان کے بارے میں صحابہ کرام کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا کہ اب شراب حرام ہو گئی۔ جیسے ہی شراب حرام ہوئی، مدینے کے گلیوں میں ساری شراب بہا دی گئی۔ وہ لوگ جن کی گھٹی میں شراب پیوست تھی، لیکن قربان جائیے اللہ پر یقین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دیکھیے۔ کہا جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو جو لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو بہا دیا۔ جو لوگ مر گئے تھے ان کے بارے میں سوچنے لگے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کے عمل کا کیا ہوگا، کیا ان کے عمل برباد ہو جائیں گے، کیا ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیما طعموا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو انہوں نے کھایا، جو انہوں نے کھا لیا اب ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد نہیں کرنا ہے، اس کے بعد شراب نہیں پینی ہے، اس کے بعد شراب کے قریب نہیں جانا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہے، دیکھیے اس کے اندر غور کیجیے کس طرح صحابہ کرام کے اندر آخرت کی فکر تھی اور ایمان کو بچانے کی فکر تھی، اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے کی فکر تھی، کہ جن کا اٹھنا اور اوڑھنا بچھونا یہ سب شراب تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج مسلمان ہے، شراب حرام ہے، سرکار بین لگاتی ہے، پھر بھی مسلمان دھڑلے سے شراب پی رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی انتہائی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہوگا تو پھر وہ ایسی غلط چیز کے قریب نہیں جائے گا، اور جن لوگوں کے پاس ایمان تھا، تقوی تھا اور عمل صالح تھا، ان کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس آیت میں اللہ نے 3 مرتبہ ایمان کا ذکر کیا ہے اور 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیے، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیے، احسان کیے۔ 3 مرتبہ اس آیت میں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا اور 3 مرتبہ اللہ نے تقوی کا ذکر کیا۔ پہلا تقوی جو اللہ نے کہا اذا متقوا وآمنوا، اس سے مراد شرک سے بچنا، شرک سے تقوی ہے۔ دوسرا جو اللہ نے کہا ثم اتقوا وآمنوا، یہ بدعت سے بچنا ہے، اور تیسرا جو اللہ نے کہا ثم اتقوا واحسنوا، یہ ہے آدمی کو ہر قسم کے گناہ سے بچنا۔ تو آدمی شرک سے بچے، آدمی بدعات سے بچے، آدمی گناہ سے بچے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اس کی تعلیم دیا ہے۔ تقوی آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تقوی اللہ نے قرآن میں خاص طور سے 3 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ 3 معانی تقوی کے قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ پہلا معنی ہے خوف الہی۔ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ جیسے اللہ نے کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کے پاس حاضر ہوگے، اس دن سے ڈرو۔ تو تقوی کا ایک معنی ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ دوسرا معنی ہوتا ہے تقوی کا اطاعت الہی، اللہ کی فرما برداری۔ جیسے میں نے بتایا تھا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اتقوا اللہ، اے اطیعوا اللہ حق اطاعتہ، اللہ کی اطاعت کیجیے جیسے اللہ کی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ تو دوسرا معنی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اور تیسرا معنی تقوی کا ہوتا ہے وہ ہے عمومی گناہوں سے بچنا، تنزیہ القلب من الذنوب، گناہوں سے دل کا پاک ہونا۔ آدمی دل کو پاک اور صاف رکھے،
گناہوں سے بچے۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهْ اور گناہوں سے بچتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ 3 معانی اللہ نے قرآن کے اندر تقویٰ کا بیان کیا ہے۔ آدمی کے اندر خوف الہی ہونی چاہیے۔ تقویٰ اسی وقت آئے گا کہ اس کے اندر خوف الہی ہو، تقویٰ اسی وقت آئے گا جب وہ اللہ کی اطاعت کرے، تقویٰ اسی وقت آئے گا جب وہ گناہوں سے بچے۔ تو یہ 3 معنی ہوتے ہیں تقویٰ کے۔ اللہ ہم سب کو ان تقویٰ کے ان معانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا اور بڑی پیاری بات بتلائی ہے اور حقیقت ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اللہ نے کعبہ کو بیت حرام بنایا ہے۔ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کعب کا معنی ہوتا ہے ابھرنا، اسی لیے عربی میں ٹخنا جو ہوتا ہے پاؤں کے نیچے کی جو 2 ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے اس کو کعب بولا جاتا ہے، وہ ابھری ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر خانہ کعبہ کے ذکر کو بلند کیا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں خانہ کعبہ ابھر کر کے آتا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر ابھر کر آتا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اس لیے اسے خانہ کعبہ قرار دیا گیا ہے اور اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اسے بیت حرام کہا گیا ہے۔ یہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے اس گھر کی ایک خصوصیت بتائی ہے قیاما للناس، اللہ کے اس گھر کے قائم کرنے کا یا اللہ کے اس گھر میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر قیام کریں۔ اور قیام کا ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کائنات کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ قائم ہے۔ جب خانہ کعبہ ختم ہو جائے گا پھر یہ کائنات بھی باقی نہیں رہے گی، سب مٹ جائیں گے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کو جب بھی گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے ڈھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پہلے بھی کیا ابابیل کے ذریعے سے، ابرہا کی فوج سے اللہ نے حفاظت کیا، بیچ میں بھی کئی مرتبہ شیعوں نے اور حوثیوں نے اور اخوانیوں نے خانہ کعبہ کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کیا، لیکن اللہ نے اسے محفوظ کیا، اللہ نے اسے بچایا، کیونکہ خانہ کعبہ جب تک ہے یہ دنیا قائم ہے۔ خانہ کعبہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا جب وقت قریب آئے گا تو یہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہوگا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ خانہ کعبہ کا ختم ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے، خانہ کعبہ ہمارے لیے رحمت ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے احترام پہ اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرماتا ہے، اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک تعلیم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو جو چیزیں اللہ نے بیان نہیں کیا ہے اس کے بارے میں مت پوچھو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو سوال کرنے کا بخار سوار ہوتا ہے، ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کا کوئی معنی مطلب نہیں، اور فقہ بھی آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں بھی ایسے بہت سے مسائل ملتے ہیں، فرضی مسائل جن کے وجود کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ اگر مکھی گر جائے کھانے پینے کی چیز میں تو اسے جو ہے ڈبو کر نکالنے کا حکم ہے، اور مچھر گر جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا کوئی معنی مطلب ہے؟ یہ لایانی باتیں ہیں۔ تو ایسی چیز جس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے آدمی کو اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، اللہ نے کہا عفا اللہ عنہ، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس سے خاموشی اختیار کیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وعفا اللہ عنہ اے سکت عنہ معافیا لعبادہ منہا، اللہ نے ان چیزوں سے بندے سے درگزر کر دیا ہے ان چیزوں کو، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وَكُلُّ مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ
فَهُوَ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ وَعَفَى عَنْهُ، جن چیزوں کو اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ نے کوئی چرچا اس کا نہیں کیا ہے، تو اللہ کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز جائز ہے۔ اس لیے آدمی کو بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے، جو سوال لا یعنی ہو اس سوال سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب انسان کو اگر دے دیا جائے تو انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، اسلام انسان کے دل کو چوٹ پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے بیجا سوال نہیں کرنی چاہیے، جو فائدہ مند سوال ہے، جو ضرورت کا سوال ہے، وہی سوال آدمی کو کرنا چاہیے۔ ایک اور حقیقت کو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے، اور میں نے سنا ہے باضابطہ لوگوں سے کہ ایک زمانے سے اگر وہ غلط کام کرتے آ رہے ہیں، اگر وہ سبیلیں لگاتے آ رہے ہیں، حلوہ پکاتے آ رہے ہیں، اگر وہ جو چادر چڑھاتے آ رہے ہیں، آج ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نظر و نیاز چڑھانا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ اگر کہا جاتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آ رہے تھے، تو کیا ہم باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا نے جو نہیں کیا، جو کیا اس کو ہم چھوڑ دیں؟ بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مشرکین کا شیوا ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کی طرف آؤ جو رسول تمہیں بتلاتے ہیں، تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی باتوں کی طرف آؤ، رسول کی باتوں کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اپنے باپ دادا کو جیسے کرتے ہوئے پائے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، اگر ان کے باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا، اگر ان کے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے تو کیا یہ بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے؟ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو اس انڈیا کے اندر ہمارے سارے ہم سب کے باپ دادا کافر تھے، ہم سب کے باپ دادا مورتی پوجا کرتے تھے۔ یہ تو 12 ہجری کے اندر یا سن 93 ہجری کے اندر محمد بن قاسم آئے، تب جا کر کے اسلام اس ہندوستان کے اندر آئے، اس سے پہلے سب کے سب کافر تھے۔ تو کیا ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بھی مشرکین یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے 360 کو چھوڑ کر کے نجعل الہا واحدا، ہم ایک معبود بنا لیں اور اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا سے یہ سب چلتے آ رہا ہے۔ تو یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے علم آ جائے فوراً اس کو تسلیم کر لیں۔ مثال کے طور پہ سائنس کو دیکھ لیجئے، سائنس پہلے کچھ اور کہتی تھی اور آج کچھ اور کہہ رہی ہے، تو جب علم آ رہا ہے تو لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلے لوگ بولتے تھے زمین گول ہے، آپ بول رہے ہیں زمین بیضوی ہے، انڈے کی شکل کی ہے۔ پہلے بولتے تھے کہ سورج جو ہے یہ چکر نہیں لگاتا ہے، وہ اپنے محور پہ قائم ہے، اور ابھی جو ہے 20-30 سال پہلے معلوم ہوا کہ نہیں، سورج بھی اپنے محور پہ چکر لگاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں کل فی فلق یسبحون۔ تو سائنس کی پرانی باتیں غلط ہوئی، علم آیا، لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ جب سائنس کی چیز کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں تو کیا ہم شریعت کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے؟ ہمارے باپ دادا اگر غلط کرتے تھے تو ہم کیوں غلط کریں؟ ہمارے پاس اگر حق آ گیا تو پھر ہمیں حق کو ماننا چاہیے۔ کل قیامت کے دن آپ کہیں گے کہ ہم اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے کیا، اللہ وہاں پہ آپ کی اس بات کو نہیں مانے گا۔ اللہ یہ کہے گا کہ آپ کے پاس آیت نہیں آئی تھی، آپ کے پاس حدیث نہیں آئی تھی، آپ کے پاس بتانے والا نہیں آیا تھا، آپ کو سمجھانے والا نہیں آیا تھا، آپ کو ڈرانے والا نہیں آیا تھا، آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ قبر میں بھی اللہ یہی پوچھے گا، ما دریت ولا تلیت، تو نے تحقیق کیوں نہیں کیا، تو نے کیوں نہیں
جو قرآن پڑھا، تو نے کیوں نہیں قرآن کو سمجھا، تو نے کیوں نہیں جاننے کی کوشش کیا؟ یہ نہیں کہے گا کہ باپ دادا کرتے آ رہے تھے اس لیے ہم کرتے تھے، انہلک بما فعل المبطلون، جو لوگ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم اسے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ باپ دادا کی پیروی کریں گے اور حق آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کو آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے، باپ دادا کیا کرتے تھے اس کے پیچھے نہیں، انسان اپنی فکر کرے، سب سے پہلے اپنی فکر کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو، دنیا کے اندر بھی اپنی حفاظت کرو اور آخرت میں بھی اپنی حفاظت کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں جب ہدایت مل گئی تو گمراہ کرنے والے تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اس لیے استقامت برتنا، تم اپنی حفاظت خود کرنا، تمہیں گمراہ کرنے والے آئیں گے گمراہ کریں گے لیکن تم گمراہ نہیں ہونا۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں وہ لوگ نقصان نہ پہنچا دیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ الی مرجعکم جمیعا، کیونکہ تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو اگر گمراہی پہ چل پڑو گے اور ہمارے پاس لوٹ کر کے آؤ گے تو پھر جو تم نے کیا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ہر عمل کے بارے میں ہم بتلائیں گے، اور اگر برا عمل ہوگا تو اس کے لیے آدمی کو سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات اللہ نے بتائی ہے، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے سوال کیا یا کرتے بھی ہیں کہ وہ بچہ جو 4 مہینے سے پہلے ساقط ہو جائے کیا وہ بھی اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ بھی اللہ کے یہاں زندہ کیا جائے گا؟ وہ بھی اللہ کے پاس لوٹ کر کے جائے گا؟ جواب ہے کہ وہ بچہ جو 4 مہینے سے پہلے ساقط ہو جائے، 4 مہینے سے پہلے اگر حمل ضائع ہو جائے تو وہ اللہ کے یہاں نہیں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 مہینے تک وہ انسان نہیں رہتا ہے، 40 دن وہ نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ اس کے اندر ہڈی پیدا کرتا ہے۔ اب جب یہ 4 مہینے ہو جاتے ہیں اس ہڈی کو اللہ گوشت کا جامہ پہناتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ تو جب روح پھونکی جاتی ہے 4 مہینے گزر جاتے ہیں تب وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ اب 4 مہینے کے بعد کوئی بچہ ساقط ہوتا ہے یا مر جاتا ہے پیٹ میں تو ایسے بچے کو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، اور اسی لیے 4 مہینے سے پہلے ساقط ہونے والے بچے کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے، اور اگر 4 مہینے کے بعد اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے یا مرا ہوا ہی پیدا کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں السقط یصلی علیہ، ایسا گرا ہوا بچہ جو حمل ساقط ہو جائے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہو گیا رہتا ہے، 4 مہینے کے بعد وہ انسان ہو گیا رہتا ہے، وہ اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے۔ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے فلاں بابا ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے پیر صاحب جو اللہ سے کہیں گے اللہ اس کو مانے گا ہی، اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا۔ جی ایسے جو ہے لوگوں کو بولتے ہوئے اور ایسے لوگوں کا ویڈیو جو ہے وائرل ہوتا ہے اور آدمی سنتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے حق، اصل میں ان کے دل کے اندر ہدایت قبول کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، اسی لیے اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے یہاں کس کی زبان چلے گی بھائی؟ کس کی ہمت ہے جو اللہ کے یہاں زبان کھول دے؟ بڑے بڑے انبیاء سے اگر اللہ سوال کرے گا تو ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے جواب دے سکے، بول سکے۔ جی اللہ نے بیان کیا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ جو ہے تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم،
تمہاری قوم نے تمہارا کیا جواب دیا؟ تو سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ لا علم لنا۔ انبیاء سے اللہ ان کی امت کے بارے میں پوچھے گا تو جواب دیں گے لا علم لنا۔ کیوں؟ ڈر کے مارے، اتنی گھبراہٹ ہوگی اور اتنے پریشان ہوں گے سارے کے سارے کہ ان کی زبان نہیں کھلے گی، کہیں گے نہیں ہم کو نہیں معلوم ہے، انت علام الغیوب، اللہ تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ جو سوال کرے گا اللہ جانتا ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، تو اللہ کے حضور ادب کا خیال کرتے ہوئے یا تو جواب نہیں دیں گے، یا ان کے مرنے کے بعد ان کی امت نے کیا کیا یہ نہیں جانتے ہیں، یا بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے اندر، انبیاء کے اندر ایسا ڈر ہوگا اور فرشتوں کے درمیان ایسا ڈر ہوگا، ایسے ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کچھ بول سکے۔ تو جب انبیاء کو ہمت نہیں ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے للو پنجو شرابی کبابی کباڑی جواڑی بھنگاڑی سب کو لوگوں نے پیر بنا رکھا ہے اور سوچتے ہیں کہ سب لوگ پہنچے ہوئے ہیں، گدھا شاہ طوطا شاہ کتا شاہ سب بنا ہوا ہے، اور سب کو لوگ جو ہے اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہی تصور کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا۔ کوئی کام نہیں آئے گا جب نبی کام نہیں آئیں گے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہو سکتی ہے جو کل قیامت کے دن کام آئے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو اللہ اجازت دے گا وہی کام آئے گا، جس کو اللہ اجازت نہیں دے گا وہ کام نہیں آ سکتا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں سورہ انعام سے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں کو پیش کروں۔ بس ایک آیت جو ہے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ایک آیت میں 3 عقیدے کی تردید کیا ہے۔ پہلا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختار کل ہیں، اللہ نے ان کو پورا اختیار دیا ہے، اللہ سب اختیار دے کر کے بس عرش پہ خالی ہاتھ بیٹھ گیا، یہ عقیدہ ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، ہم کو جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ آپ سنتے ہی رہتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد، ایسے جو ہے نظمیں اور ایسے شعر لوگ پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے، وہ مختار کل ہیں، جو چاہے جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ ایک یہ عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے غیب کا علم ہے، آپ کان ما یکون، جو ہوا جو ہونے والا ہے یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا ہے، بلکہ کہتے ہیں الحمدللہ نور من نور اللہ، کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور سے لیا ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور آپ نور ہیں۔ دیکھیے قرآن نہیں پڑھنے کا اور نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تینوں عقیدے کی ایک آیت میں تردید کیا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانہ ہے، میں جس کو چاہوں جو چاہوں دے سکوں، میرے پاس خزانہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں مختار کل نہیں ہوں، میرے پاس خزانہ نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ وعنده مفاتیح الغیب، کیونکہ غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو دوسرا عقیدہ غیب نہیں جانتا۔ حضرت صحیح بخاری کی روایت کتاب التوحید کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا من حدثك عن محمدا يعلم الغیب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغیب الا اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو آدمی آپ سے یہ بیان کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں فقد كذب، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، غیب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی کو اتنا ہی معلوم تھا جتنا اللہ نے بتایا ہے۔ اصل میں ایک مسکنسیپشن ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر جو چیز اللہ نے آپ کو سکھا دیا، جو بتا دیا، وہ غیب ہو گیا۔
وہ غیب ہو گیا. یہ غلط کنسپشن ہے. جو چیز کسی کو بتا دی جائے، اگر وہ غیب کی چیز ہے وہ بتا دی جائے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہ پھر غیب نہیں رہتی. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن جس نے دیکھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھ لیا تو ان کے لیے وہ غیب کی چیز رہی نہیں، وہ تو مشہود ہو گئے. آپ نے اس کی شہادت، آپ نے اس کو دیکھ لیا، وہ تو آپ کے لیے وہ شاہد ہو گئی، آپ کے لیے وہ حاضر ہو گئی، وہ چیز پھر غائب نہیں ہو گئی. ہم اپنے بچے کو کوئی علم سکھاتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ کو، طلبا کو پڑھاتے ہیں، جو وہ نہیں جانتے ہیں ہم ان کو بتلاتے ہیں. جب تک وہ نہیں جانتے ہیں وہ چیز ان کے لیے غیب ہوتی ہے، لیکن جب ہم نے بتا دیا تو پھر وہ غیب نہیں رہا، وہ غیب نہیں رہتا. تو جو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے وہ چیز اب غیب نہیں ہے جو بتا دیا ہے. جن کو نہیں معلوم ہے اس کے لیے غیب ہے. یہ اصل مسکنسپشن ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں. اور تیسرا عقیدہ جو نور کا ہے، اللہ نے اس کی بھی تردید کیا ہے. قل لا اقول انی ملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں. فرشتہ نہیں ہوں مطلب کیا ہے؟ فرشتہ کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، تو میں فرشتہ نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کہہ دیجیے میں نور نہیں ہوں. اور نور کیسے ہو سکتے ہیں؟ عجیب ہے، ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور آج تک نہیں سمجھ میں آئی. لوگ ان کو نور مانتے ہیں اور پھر بھی بولتے ہیں کہ ان کا سایہ ہے. نور ہے آپ کے سامنے، یہ لائٹ ہے، اس لائٹ کا سایہ ہے. لائٹ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. نور بولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ آپ کا چول تھا، آپ کا بال تھا، آپ کا جوتا تھا، آپ کا کپڑا تھا. یہ سارے صفات انسان کے، صفات انسان سے بتلاتے ہیں اور مانتے ہیں نور. اگر نور تھے تو نور سے شادی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کی شادی نور سے ہوئی، انسان سے ہوئی. یہ اتنی کھلی ہوئی بات ہے لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اللہ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، یعنی میں نور نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کو نوری مخلوق کہنے میں آپ کی بے عزتی ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ لوگ گستاخی رسول ہیں، یہ لوگ نور میں نہیں مانتے. ارے بھائی، آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کو نور ماننے میں گستاخی ہے، بشر ماننے میں گستاخی نہیں ہے. آپ کہاں تک پڑھے ہیں؟ طالب انجینئر، بی ٹیک کیے، ایم ٹیک کیے، چل رہا ہے. چلیے، اگر آپ نے ابھی بی ٹیک کیا ہے اور ہم آپ کو یہاں پہ لا کر کے تعارف کرائیں کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیے انہوں نے انجینئرنگ میں ایم ٹیک کر لیا، انہوں نے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کر لیا، یہ بہت بڑے ماہر ہیں، یہ بتائیے ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں کہ آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں؟ یہ تو سراسر بے عزتی ہے. جو آدمی جس لائق نہیں ہو، آپ جب اس کو اس کے حد سے اونچا اڑاتے ہیں تو یہ اس کی عزت نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے انسان کو سجدہ کرایا کس سے؟ فرشتوں سے، نوری مخلوق سے. اگر ہم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں، گویا کہ فرشتوں کے صف میں لا کر کے کھڑا کر دیے، تو مسجود ملائک افضل ہوتا ہے یا ساجد افضل ہوتا ہے؟ جس آدمی کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے یا جو سجدہ کرے وہ افضل ہوتا ہے؟ کون افضل ہوتا ہے؟ جس کا سجدہ کیا جائے. انسان کا سجدہ فرشتوں نے کیا ہے، نوری مخلوق نے انسان کا سجدہ کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے میں مسجد ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. اس لیے آدمی اگر انسان مانتا ہے اللہ کے نبی کو تو گویا وہ آپ کی عزت کر رہا ہے، اگر نور مانتا ہے تو اس کے اندر آپ کی بے عزتی ہے. اور بھی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر کے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.
اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تو ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہماری صدقات و خیرات کو قبول فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے بھائی جیلوں کے اندر بند ہیں اے اللہ ان کی رہائی کا راستہ پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔